बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me. Sponsored by Real Sports Club, A&I Group of Companies and एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और अभी एक मैच जो बिल्कुल अभी ख़त्म हुआ है, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के बीच। मुल्तान सुल्तान से ये मैच जीत लिया इतने लंबे टारगेट के बाद। हमने देखा कि ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ 125 रन के टारगेट के साथ, और आज इतना बड़ा जो कि 200 से ज्यादा का टारगेट था, 207 रन का टारगेट अबूर कर लेना, और वो भी चंद डिलीवरीज पहले अबूर कर लेना। लग ऐसा रहा था कि शायद मुल्तान सुल्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने आज भी अपनी टीम को ये इस बात को साबित किया कि एक मजबूत टीम है और हर तरीके से तमाम कंडीशंस का, तमाम ऐसी सूरत हाल का सामना कर सकती है। कल हम मैच में बात कर रहे थे कि बहुत सी टीम्स वैसे अच्छा खेलती हैं, प्रेशर में आके उनसे खेला नहीं जाता। तो बात यही हो रही थी कि असल टीम ही वही है जो प्रेशर का मुकाबला करे और शदीद प्रेशर में भी अपने जो आसाब हैं उस पर कंट्रोल रखते हुए और जीत से अपनी टीम को हमकिनार कराए। बहरहाल नाज़रीन, आज जो हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, सबसे पहले उसका तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ सबसे पहले हमेशा की तरह हमारी टीम का हिस्सा है, हमारे डिस्कशन का हिस्सा है, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवेद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। खैरियत से हैं आप? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ठीक है। और नाज़रीन, इसके अलावा जो गेस्ट हैं उनका भी तारुफ कराएंगे। आपको हम बताते चलें कि ये जो मैच खेला जा रहा है, यानी आज का अब जो दूसरा मैच खेला जाएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये जो मैच है ये दरअसल कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच है। बड़े लोगों की इस पे जो है ना वो तवज्जो है, तवज्जो इस तरह से कि यानी जो खास तौर पे कराची की टीम्स हैं वो तो है ही कराची की टीम, लेकिन साथ साथ कराची की टीम के साथ जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं उसमें भी ज्यादातर लोग जो हैं वो यानी कराची से ही ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि आज का मैच जो है वो एक खास अहमियत का हामिल है। अब देखना ये होगा कि इस मैच में किस तरीके का स्कोर होता है। फिर दूसरी बात ये भी है कि जो यानी जो टीम टॉस जीतती है वही आजकल जो है वो जीत रही है जनाब मैच। यानी जो टीम भी टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है उसे एक एज हासिल होता है, और दूसरी दफा बैटिंग करने में एक एज ये है कि यानी जो ड्यू फैक्टर आ रहा होता है वो नहीं आता। तो अच्छा, इसलिए आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनका भी तारुफ आपसे कराएंगे। हमारे साथ पिछले टूर्नामेंट में मौजूद थे, बहुत अच्छे यानी एनालिस्ट हैं, इसके अलावा क्रिकेटर भी बहुत अच्छे हैं। आपने इनको दूसरी जगहों पे भी और दूसरे जौहर दिखाते भी देखा होगा। हमारे साथ मौजूद है आसिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, आप खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? अल्लाह का करम है, आपकी दुआ चाहिए सर। हाँ चलिए, गुड है। तो आपको मिस कर रहे थे बहुत 2 दिन से। जी जी जी, स्पेशली, लेकिन आपकी शक्ल में कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं मुझे। आफ्टर प्रोग्राम इट विल बी डिस्कस्ड। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा रोजाना की तरह हमारे साथ हैं जनाब फैजान बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। फैजान भाई, खुश आमदीद कहते हैं। खैरियत है? आप डायरेक्ट फील्ड से यहाँ आ जाते हैं जी, है ना? ये बहुत अच्छी बात है, यानी फील्ड अपनी जगह लेकिन साथ साथ ये भी। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ सज्जाद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जिब्रान जी, जिब्रान क्या हाल है? खैरियत से? आप भी पिछली दफा हमारे साथ मौजूद थे और आपके साथ भी काफी डिस्कशन रहती है। डिस्कशन का आगाज करते हैं। क्या कहते हैं सर, मुल्तान सुल्तान से इतना बड़ा टारगेट चेस करना, कहाँ लग ये रहा था कि शायद ये अब PSL छोटे छोटे टारगेट्स ही चेज हो पाए, लेकिन इतना बड़ा टारगेट चेस कर लेना, क्या समझते हैं? डॉक्टर साहब, आज ये PSL का तीसरा दिन था और आज तीसरे दिन ही रिजवान के साथ जो हुआ, जो हम देखना चाहते थे कि रिजवान के अंदर जो पोटेंशियल उसका चल रहा था, उसने अपने आप को दोबारा प्रूव किया। क्योंकि आज देखिए एक बड़ा स्कोर था। पिछला मैच में जो रिजवान की बैटिंग को बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि वो स्लो खेले, मैच स्ट्रेटेजी के मुताबिक वो बिल्कुल सही उनकी प्लानिंग थी, लेकिन आज बड़े डिफरेंट मूड में नजर आया। उनके साथ शान मसूद ने जिस तरह की बैटिंग करी, आउटस्टैंडिंग थी। आज इतना प्रेशर वाला मैच 205 रन को चेज करना एक मुश्किल टारगेट था, जिसको बहुत आसानी से सिर्फ और सिर्फ दोनों ओपनर्स की एक अच्छी स्ट्रेटेजी की वजह से मुल्तान सुल्तान ने इस मैच को इतना आसान बना लिया कि आराम से स्कोर कर लिया। अभी भी 2 बॉलें बाकी रह गई थी जब मैच खत्म हुआ। तो क्रिकेट के अंदर जो चीज मैं देख रहा हूँ, जो आसाब पे कंट्रोल इस वक्त उनका है, क्या नाम है अपना, रिजवान का है,
اور رضوان جس طرح کی پرفارمنس کر رہے ہیں، لیکن جب کپتان فرنٹ پہ اگر لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور پرفارمنس بھی دے رہا ہوتا ہے تو اس کی تو بات ہی بھی کچھ اور ہوتی ہے. اب اس آج کی پرفارمنس کے بعد میں اس ٹورنامنٹ کے اندر جو کنڈیشن میں جو میں جب جج کر رہا ہوں، ملتان سلطان آؤٹ اسٹینڈنگ طریقے سے اوپر آ گئی ہے اور اس کو اب روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. حالانکہ ابھی اسٹارٹ ہے، دوسرا میچ ہی ہے، لیکن بہت اچھی بیٹنگ کی. اچھی بیٹنگ چل رہی ہے. ٹھیک عاصم، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پہ اب ایک تھوڑی سی بات اگلے میچ کی بھی کرنا چاہوں گا. یہ تو میچ اپنی جگہ ملتان سلطان سے جیت لیا ہے، لیکن یہ کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کا بھی میچ بڑا امپورٹنٹ ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کل کچھ کم بیک ضرور کیا ہے، گو کہ جس طریقے سے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا 155 رنز کا پہلی وکٹ کی شراکت میں سٹینس، مطلب ایک بڑا سٹینڈ دینا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد کوئٹہ وہ شاید اسکور بورڈ پہ اسکور سجا نہیں سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی. 200 سے اوپر اسکور کی کل توقع تھی آرام سے. 20 رنز جو تھے شارٹ تھے ان کے، اور اس بات کا احساس تھا سرفراز کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور وہی ہوا ان دی اینڈ جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا، جو ایکسپیکٹیشن تھی. بہرحال ایک اچھا ایک سائن ہے کہ تمام ٹیمیں اپنے آپ کو پروو کر رہی ہیں. اور اسپیشلی ابھی میں بات کروں گا جس طرح نوید ضمیر صاحب نے فرمایا رضوان کے حوالے سے، تو رضوان دا بیسٹ T20 پلیئر ہیں اور انہوں نے آج پروو کیا بینگ اے کیپٹن، بینگ اے اوپنر، اور اس کے ساتھ شان مسعود نے بڑا بھرپور ساتھ دیا. اور ان دی اینڈ جو فائنل کیا وہ اس کو آپ دیکھیں خوش دل شان ہے، جو ہارڈ ہٹر ایک بیٹسمین ہے، اپنی جو ان کی اسکلز ہیں وہ بتاتے ہیں. شان جو اپنا خوش دل ہیں وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم آلسو پلیز لک ٹوورڈز می تھرو ہز پرفارمنس. اچھا، صحیح کہہ رہے ہیں. فیضان باقر کیا کہتے ہیں سر؟ ملتان سلطانز ڈیفینڈنگ چیمپئن تو ہیں ہی، لیکن اس ٹورنامنٹ میں بڑی زبردست پرفارمنس جاری ہے. ہاں، اب تک ڈیفینڈنگ چیمپئن والے گیم کھیلے ہیں دونوں میچوں میں تھرو آؤٹ جیت گئے. بہت اچھی سائن. ٹاس کا کتنا میں نے جیسے کل بھی ذکر کیا تھا آپ کو کہ پریکٹس میں ٹاس کی کرنی چاہیے. میں ٹاس اہمیت کا عامل ہے، اس حد تک ہے کہ وہ ایک نفسیاتی بات ہے کہ کون ٹاس جیت رہا ہے، مگر کرکٹ میں بلہ اور بال جس کے پاس دم ہے وہ ٹاس کو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی رزلٹ، ہر چیز کا ایک ریپلیکا ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کی ریٹ ہے. تو نہیں کہ آپ اور سے تو آپ کرکٹ نہیں کھیلیں، پھر تو آپ کو میچ نہیں کھیلنا چاہیے، منع کر دینا چاہیے. ٹاس ہارنے کے بعد بس ڈائریکٹ آف کر دینا چاہیے کہ بھائی کرکٹ نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے ہر چیز کی ایک نہ کوئی آپ کی پریپریشن ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ آپ کے معاملات ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے اسٹاولز ہیں اور بہت سارے طریقے. اور ویسے بھی آپ نے ایک بات، یہاں بات ٹاس ہوتی ہے بہت، میں بتا چلوں لکر استعمال ہوتا ہے بال کے اندر. اب جب یہ ڈیو جس سیزن میں کرکٹ ہوتی ہے لیکر لگا دیا جاتا ہے جی، اس بال کے اوپر ایک کیمیکل کو اس کو عام زبان میں لیکر کہتے ہیں. تو لیکر بال یوز ہوتی ہے، وہ ویسے بھی 8 سے 10 اوور تک ڈیو میں بھی اچھی کنڈیشن میں رہتی ہے. پھر وہ تھوڑے آخری کے 5 سے 6 اوور بال تھوڑا، لیکن فیلڈنگ میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، آؤٹ فیلڈ بھی تو سلو ہو جاتی ہے. بالکل آؤٹ فیلڈ آپ نے صحیح کہا، سلو ہوتی ہے. تو اس طرح پھر بیٹنگ کو بھی تو پریشانی نا، چوکا بھی تو رکھتا ہوگا، پھر جو چوکا ہونا تھا وہ دو. لیکن مقصد کیچز پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، بولر کی گرپ جو ہے بال پہ وہ لوز ہونے لگتی ہے. کے لیے اپرچونٹیز کم ہو جاتی ہیں اور ان کے پاس وہ تھوڑی ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے بال کی کہ ظاہر گرپ نہیں ہو رہا، بال کنٹرول نہیں ہو رہا، فل ٹاس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے فیلڈنگ میں تھرو اس طرح نہیں ہو پاتا، کیچ میں ببلز ہو رہے ہوتے ہیں، فمبلز ہو رہے ہوتے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ جب آپ جس لیول پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، جس لیول پہ آپ گیم کو کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس لیول پر جانا پڑتا ہے. آپ اس لیول کو نہیں کریں گے. دنیا میں آسٹریلیا میں کہیں اس طرح کے ویدرز ہوتے ہیں اور آسٹریلیا میں آتی ہے، مگر آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ رف ہو جائیں. اس کنڈیشن کو اپلائی کرنا ہی بڑے پلیئر کی نشانی ہے، کنڈیشن کے اندر رہتے ہی پرفارم کرنا. اور رہی بات ملتان کے میچ کی، جس بھائی میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب صرف اتنا سا مسئلہ ہے، ملتان 2 میچ جیت رہا ہے، مگر میں ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ضرور ہے، مگر اگلے راؤنڈ کی فائنلسٹ ٹیموں میں نہیں آئے گا ملتان. اچھا، آپ کا مطلب ہے بتا رہا ہوں. ہاں، یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ تو میں دیتے ہی پڑا ہوں، کل بھی میں نے آپ کو دیا تھا ندیم خان. چھوٹی اسٹیٹمنٹ دے کے فائدہ چھوٹی تو بات ہی نہیں کرتے، بس بات کریں تو پھر وہی کریں جو ہو صحیح. تو دوسری چیز یہ کہ رضوان کی پرفارمنس تو نو ڈاؤٹ T20 سے ہی چلی آ رہی ہے، مگر آسٹریلیا کی سیریز جو آ رہی ہے اس پہ میں ذرا رضوان کو اور کھل کے دیکھنا چاہوں گا کہ یہاں پر رضوان کیسا پرفارم کرتے ہیں کنٹینیو. کیونکہ دیکھیں ایک 7 مہینے کا پیریڈ رضوان کا ٹاپ کلاس پیریڈ ہے، جس نے ICC کو بھی ان کو ریکگنائز کیا اور ان کو دنیا کا بہترین T20 پلیئر کا ایوارڈ دیا. مگر اس بات کو کنٹینیو کریں اگر 2-3 سال تک، دیٹ از اے ڈفرنس بٹوین اے لیجنڈ اینڈ اے پلیئر. یہ ایک بڑا فرق ہے. جبران کیا کہتے ہیں؟ مطلب 206 رنز کا چھوٹا ٹارگٹ تو نہیں تھا. لاہور قلندر نے میرے خیال میں تو اپنا کام کر دیا تھا. کیا بیٹ یعنی فیلڈنگ اور بولنگ لاہور قلندرز نہیں کر پائے، جس کی وجہ صحیح نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے کنٹین نہیں کر سکے ملتان سلطانز کو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں نا یہاں پہ جو ایک مینٹلٹی بن گئی ہے کہ جو سیکنڈ بیٹنگ کرے گا وہی میچ ون کرے گا. یہ ابھی سے نہیں، ہم دبئی سے دیکھ رہے ہیں، لاسٹ PSL بھی جو ہم نے دیکھی
तो जो टीम मैच टॉस विन कर रही थी वही मैच विन कर रही थी, तो ये तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है टीम के लिए जो कि सेकंड बैट करती है। लेकिन सेकंड थिंग इज दैट के जो मुल्तान की टीम में पॉजिटिविटी और एनर्जी है वो बड़ी आउट क्लास है। मतलब ये टीम बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये कभी भी टेंशन नहीं लेती। आपने लास्ट मैच में भी देखा होगा जब टिम डेविड ने 2 6 लगवा दिए थे एक ओवर में, मैं तो ये कहूंगा गिफ्ट कर दिए थे शर्जील खान को जो फुल टॉस बॉल किए थे। लेकिन रिजवान आए, उन्होंने बड़ा हंस के उनको मोटिवेट किया, जो कि कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गया। तो ये टीम प्रेशर नहीं लेती, ये इसकी बहुत बड़ी निशानी है। और मैं फैजान साहब की बात से जो है थोड़ा एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज इस टीम का अगर आप टीम कॉम्बिनेशन देखें या जो प्लेयर देखें उनके साथ इन्होंने कोई भी छेड़खानी नहीं की, अपने बेसिक प्लेयर के साथ खेल रहे हैं। इमरान खान सीनियर आई गेस, तो वो अभी थोड़ा हमें उस परफॉर्मेंस में नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छे बॉलर हैं। जब वो परफॉर्म करेंगे तो ये जो 206 स्कोर हो रहा है तो माइट बी पॉसिबल ये 206 भी ना हो, लेकिन ये टीम बहुत आउट क्लास टीम है, इसमें पोटेंशियल है। मैं तो इनको फाइनलिस्ट देख रहा हूँ इस बार भी, और मैं ये समझ रहा हूँ कि इस ट्रॉफी को ये इस बार भी रिटेन यानी करेंगे। फैजान जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। मैं एग्री नहीं करता कहना फैजान साहब के साथ। बहुत ज्यादा ये मेरे ख्याल बहुत नाराज है मुल्तान सुल्तान। नहीं सर, मुखालफत भी बड़े आदमी की होती है। असल में फैजान और इस टीम की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो लीडर होता है वो फ्रंट से लीड करे। यहाँ पे रिजवान फ्रंट से लीड कर रहा है। और सेकंड थिंग इज दैट कि वो जितना काम एंड कंपोज है, वो प्रेशर नहीं ले रहा। रिजवान के पास ये बड़ी बात है कि प्रेशर नहीं ले रहे हैं। एक डेली 207 रन का टारगेट इतने आराम से अचीव कर लेना। कैसे लेगा प्रेशर? शान मसूद भी अच्छी बैटिंग कर रहा है, रिजवान को यहाँ गाए जा रहे हैं। शान मसूद ने परफॉर्म किया है मैच उस जैसे जो टेस्ट का छाप है जिस पर उसने 83 रन किए, तो रिजवान ने तो 69 ही किए। रिजवान ने अपनी बारी वैसे ही की अपने इसी पोटेंशियल पे ही। शान मसूद की ज्यादा क्रेडिट है आज के मैच में। 83 ज्यादा होते, 14 रन पूरा डिफरेंस आता है। सर वो बात ठीक है, लेकिन आप नहीं समझते कि फिर भी कैप्टन का बड़ा एक अहम किरदार होता है। 206 क्यों बनवाया कैप्टन ने? 206 क्यों बनवाया? कप्तानी वहां कहाँ थी? बॉलिंग में 207 बनाने के लिए बनवाया उसने। इसका मतलब है वो नाहल आदमी जो गलती करके अच्छा करेगा। नहीं सर, उसको पता था ना अपनी टीम के बारे में, 207 बना लेगा। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि क्रिकेट के जो पुरलुत्फ लम्हात होते हैं उसमें मजीद रिफ्रेशिंग कर देता हूं मैं आपको, और पेप्सी भी कर देता है जब आप टीवी पर मैच देख रहे हो और साथ साथ आपके पेप्सी मौजूद हो, तो फिर ये जो लम्हात होते हैं ना ये बड़े और ज्यादा पुरलुत्फ हो जाते हैं। तो हमारे चूंकि प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स भी हैं पेप्सी, और ये प्रोग्राम पेप्सी की जानिब से पेश किया जाता है, तो इसलिए साथ साथ बातचीत करते हुए हम अपने गेस्ट के साथ, मैं खुद भी बड़ा लुत्फानंदोज होता हूँ, बातचीत भी चलती रहती है, और साथ साथ जो है ना ये पेप्सी से हम लोग भी लुत्फानंदोज होते रहते हैं। नाज़रीन, आप भी बताएंगे कि एक हमारा सेगमेंट है डेडिकेशंस हैं टीम के लिए, जिसमें मुख्तलिफ कमेंट्स जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो देते हैं। तो वो कमेंट्स भी हम देखेंगे। एक मैं चाहूंगा कि पहले एक सिप लेके देखूं, ताकि ये अब खोलने के बाद जो है ना जल्द अज जल्द, जब तक ये पूरा आप पी नहीं लेते पेप्सी, उस वक्त तक आपको मजा नहीं आ रहा होता। बड़ी एक जो इसका एक जो गैस का स्पर्ट आता है ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है। तो नाज़रीन, कमेंट्स आपको दिखाएंगे। ये द ऑर्किड स्कूल और केएन एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी अपनी डेडिकेशंस और अपने कमेंट्स दे रहे हैं। आइए देखते हैं। And I'm cheering up for Lahore Qalandar, and my favorite batsman is Shaheen Afridi. I'm Isaiah Shrikant from the Clifton chapter. Today I'll be supporting Lahore Qalandar because my favorite cricketer Shaheen Afridi is playing in it. Come on Lahore Qalandar, you can do it. Assalamu alaikum, my name is Mohammad Ujai. I am from Orchid School North chapter. I am supporting Lahore Qalandar's Shaheen Afridi. Thank you. जी नाज़रीन, कमेंट्स आपने देखे, और जाहिर सी बात है बच्चे बड़े सच्चे होते हैं, जो उनके दिल में होता है वो कह देते हैं, तो इसलिए बच्चों से कुछ कहलवाया नहीं जा सकता। ये सब बच्चों के दिल की आवाज़ थी। बहरहाल मजीद कुछ हम बात करना चाहेंगे। अगर हम बात करें अब कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के मैच पे, तो क्या वजह है कि ये जो मैच है बड़ा फुल जा रहा होता है कराची में, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स। कराची किंग्स की टीम अपने नाम की वजह से कराची वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को अपने लोकल खेलने वाले खिलाड़ियों की वजह से सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे आप? सपोर्ट दोनों को कराची की तरफ से ही होती है। हाँ। अच्छा, आपको ये बताऊं मैं डॉक्टर साहब कि आज का जो मैच है कराची का और जो कोयटा का मैच है, इम्तिहान बाबर आजम का ज्यादा है। अब
تو دیکھیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رضوان دے رہے ہیں ملتان کی طرف سے ایز اے لیڈ کپتان کے ہوتے ہوئے، جو پرفارمنس انہوں نے ٹیم کے بڑے ٹیم اسکور ٹیم کا بننے کے بعد، دیکھیں عموماً کا ہوتا کیا ہے ٹیم ہے بڑے اسکور کے سامنے ٹیمیں ڈھیر ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اس حوالے سے بابر اعظم کے اوپر ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ پاکستان کو لیڈ کرتے ہیں، پاکستان کے کپتان رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کے مخالف جو ہیں سرفراز ہیں، سرفراز بھی بہت زیادہ انڈر پریشر میں چلے گئے، کل کا میچ بھی وہ ہار گئے، ایک اچھا اسکور کر کے 190 بھی ایک اچھا اسکور، آج والے میچ میں بڑا پریشر ہوگا سرفراز پہ، حالانکہ کراچی جو کنگز کی ٹیم ہے وہ مد مقابل ہے، دیکھنے یہ ہوگا کہ اب کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہیں آج کا میچ کس اسٹریٹجی سے کھیلتے ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پیپسی پریزنٹس دی آرکڈ اسکول، جیتے گا پاکستان HBL PSL 7 پاورڈ بائی میڈیکیم اینڈ می باڈی اسپرے، اسپانسرڈ بائی ریئل اسپورٹس کلب A&I گروپ آف کمپنیز اور اعتماد آن لائن ایکسپو۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، پیپسی پریزنٹس دی آرکڈ اسکول، جیتے گا پاکستان HBL PSL 7 پاورڈ بائی میڈیکیم اینڈ می باڈی اسپرے، اسپانسرڈ بائی ریئل اسپورٹس کلب A&I گروپ آف کمپنیز اینڈ اعتماد آن لائن ایکسپو۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کا میچ کھیلا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو اس میچ میں ٹاس کون جیتا ہے، اس لیے کہ ٹاس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیموں کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی رہتی ہے۔ آج کے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز پہ کافی پریشر بھی ہے، اس لیے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم اس PSL میں بھی اب تک کوئی میچ نہیں جیت سکی ہے۔ اگر آج کے میچ میں کوئی اپسیٹ نظر آتا ہے تو پھر کوئٹہ گلیڈیٹرز کا چانس بنے گا۔ دوسری جانب کراچی کنگز بھی اپنا پہلا میچ ہار چکی ہے، اس وجہ سے کراچی کنگز کی ٹیم پر بھی اتنا ہی پریشر ہے، کیونکہ ایک سٹار اسٹارڈڈ ٹیم ہے، ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ٹیمز PSL کی یہ کہلاتی ہے، اور اس کے بعد اگر پرفارمنس میں 20 سے 19 بھی ہو جائے تو لوگوں کی بڑی باتیں بنائی جاتی ہیں کہ جی اتنی بڑی ٹیم، اتنی سٹار اسٹارڈڈ ٹیم ہو کے بھی پرفارم نہیں کر رہی ہے۔ بہرحال جبران آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے میچ میں کتنے چانسز ہیں کراچی کنگز کے اور کتنے چانسز ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اگر آن پیپر بات کریں تو کوئٹہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، بٹ اب کوئٹہ کی بات کریں تو دیر آر مینی تھنگس وچ آر نیڈڈ ٹو بی سارٹڈ آؤٹ۔ جس طریقے سے ہم نے سرفراز کو دیکھا ہے، وہ ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں یا ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہر بال پہ وہ رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، یا بولرز کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ ان کو کام ڈاؤن ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لاسٹ میچ میں بھی دیکھا جب کوئٹہ کا 155 پہ 0 آؤٹ تھا، لاسٹ 5 اوورز میں انہوں نے کوئی 35 یا 40 رنز کیے، وہاں پہ سرفراز کو فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرنا چاہیے تھا، بین ڈکٹ کو آگے بھیج دیا، کہ ہم سب کو پتا ہے کہ سرفراز جو ہے وہ اسپن بال کو بہت اچھا کھیلتے ہیں، یہاں پہ سرفراز کو فرنٹ پہ آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایز کمپیئر ٹو کراچی کی بات کریں تو کراچی کے مڈل آرڈر میں بہت زیادہ لیکنگ ہے، کراچی کی ہسٹری رہی ہے، ان کے پاس بہت اچھے مڈل آرڈر ہوتے ہیں، اور T20 وہ فارمیٹ ہے جہاں پہ آپ مڈل آرڈر سے میچ ون کرتے ہیں۔ لاسٹ میچ جیسے ہم نے دیکھا جو کہ شعیب ملک اور حسین طلعت نے پشاور زلمی کو جتوایا، تو اس میں مڈل آرڈر پرفارمنس بہت اچھی تھی۔ یہاں پہ کراچی کی سائڈ سے ہمیں ایسی کوئی مڈل آرڈر نظر نہیں آ رہی، یہ اس ٹیم کا بھی وہی حال ہے جو 2 سال پہلے پاکستان کی ٹیم کا ہوتا تھا، بابر اعظم کھیلیں گے تو ٹیم کھیلے گی، ورنہ ٹیم چپ چاپ کر کے آ کے ڈریسنگ روم میں واپس آ جائے گی۔ تو یہاں پہ آج کا مقابلہ میری سائڈ سے تو کوئٹہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن مینٹلی ان کو تھوڑا کام ڈاؤن رہنا ہے، ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے مینجمنٹ کو سرفراز کے ساتھ کہ اتنا ری ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باقی تو چانسز تو کوئٹہ کے ہی زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے فیضان باقر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کوئٹہ پریشر تو ہوگا، لیکن یہ کہ سرفراز احمد کو کس اسٹریٹجی سے کھیلنا چاہیے؟ کوئٹہ کو تو اپنی مینجمنٹ کا اتنا پریشر ہے کیونکہ مون خان کچھ کر نہیں رہے، اعظم خان بیٹھ کے صرف پلیئروں کو جونیئروں کے ایمرجنگ کی باریاں کرا رہے ہیں، اشر قریشی کھیل گئے، آتے ڈیبیو کر گئے، اور عارش علی قائم خانی خواب دیکھتے رہ گئے، تو بس یہی ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ پریشر تو سرفراز کو وہاں کا بھی بہت ہے۔ اعظم تو ویسے اچھے مینیجر نہیں ہے، کافی محنت ہے، سرفراز کے اوپر بھی جتنی محنت اعظم کی ہے، یعنی جس کا نام ہو جاتا ہے نا آپ کو تو پھر وہ حلیم باسی ہو جاتا ہے، زیادہ نام کے بعد بھی چیز، جتنے کراچی کے پلیئرز کو گروم کیا ہے، فائنانس کیا ہے، وہی جس طریقے سے نہیں فائنانس کا آپ سے فائنانس کرایا، مزہ خود لیا۔ سر اعظم بھائی کا مجھے یہ پتا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، شوکت صاحب 6 بجے بائک پہ نکل کے، یہ تو آج ان کی یہ پوزیشن ہے، بالکل بالکل، اور ندیم عمر صاحب اعظم خان کو لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں ان کی صلاحیت اس کار کے لیے مینیجرشپ ان کی اچھی، مگر مینیجرشپ میں وہ کہیں اپنی اپنی شپ بھی ساتھ رکھتے ہیں، مینیجرشپ بھی ہے اور اپنی شپ بھی ہے، اپنا جہاز چلاتے ہیں، جی اپنے جہاز، مطلب اپنے جہازوں کو استعمال کر کے کھلا دیتے ہیں جو ان کے قریب کے جہاز ہے۔ مینیجرشپ کے ساتھ ساتھ اور بھی شپ ہے نا، اب ظاہر ہے زندگی کی ضروریات میں بہت ساری شپ ہوتی جاتی ہیں، تو بات یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ محنتی نہیں ہے، وہ اچھے نہیں ہے یا ان کا کام نہیں ہے۔
PCC پاکستان کرکٹ کلب سب سے بڑی پہچان ہے ان کی, جنہوں نے کراچی میں کرکٹر پیدا کیے, 60 ٹیسٹ کرکٹر ان کے کلب سے کھیلتے ہیں. پاکستان کلب کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے, وہ پاکستان کا کلب کا ٹورنامنٹ جا کے PCB لاہور میں ہرا کر آ جاتا ہے ان کا کلب, کوئی انکار نہیں ہے صلاحیت سے. PSL کوئٹہ گلیڈیٹر آپ کے پاس ایسی ٹیم ہے, ایسی فرینچائز ہے جس سے آپ کو مزید نکھارنا چاہیے. میں اعظم خان سے زیادہ یہ کیا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو کیا سمجھتے ہیں سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مون خان صاحب کا 7واں سیزن ہے, واحد کوچ ہے جو اب تک نہیں بدلے. لوگوں کے بہت سارے کپڑے بدل گئے, گھر بدل گئے, گاڑیاں بدل گئی, حالات بدل گئے, مگر مون خان نہیں بدلے. تو چیزیں مون خان کے نہ بدلنے کی بات یا بدلنے کا ندیم عمر صاحب کو کیا یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ ایسے تو لاہور کے اندر کوئی بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی, 7 سال سے آ رہا ہے. آنکھیں باندھے بہت ساروں کی ہوتی ہیں, کچھ مالکان کچے کان کے ہوتے ہیں, کچھ پکے کان کے ہوتے ہیں. تو بس وہ ہر کسی کے اپنے اپنے کان ہے, کہاں لگائیں, کہاں آگے رکھیں, کہاں من کریں. بات یہ نہیں ہے, مون خان بھی رہیں. یہ جو میں بات کی سرفراز کام ڈاؤن, سرفراز گراؤنڈ میں کام ڈاؤن نہیں ہو رہا, باہر کون بتائے گا؟ گراؤنڈ میں تو نہیں بتا سکتا کوچ, باہر کون اس کو اس بات کی گائیڈ لائن دے گا, کون فارمولا پیش کرے گا؟ کون؟ اعظم خان کے پاس تو کوچنگ کا علم نہیں ہے, مینٹرشپ ہے, مینجمنٹ ہے, اسکل ہے, ایڈمنسٹریشن اعظم خان کی کوچنگ جو کوچ کا کام ہے. بالکل مینٹور آپ کے پاس بیٹھے, اتنا بڑا مینٹور دنیا کا آپ رکھتے ہیں, اس کے بعد بھی اگر سرفراز کام ڈاؤن نہیں ہو رہا تو برف کی سلی کی ضرورت ہے انسان کے لیے. اچھا عاصم صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر, کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز میں کس کو فیوریٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک فیوریٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کراچی کے جو کراچی ٹیسٹ ہیں ہم بات کرتے ہیں جن کی, وہ لوگ تو بیک کرتے ہیں زیادہ کوئٹہ کو, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سن آف کراچی سرفراز احمد کی وجہ سے ایک تو اس کو بہت بیک کرتے ہیں اس ٹیم کو. دوسری بات یہ کہ کراچی کی ٹیم تو نو ڈاؤٹ کو اپنی جگہ پہ ایک ٹیم ہے, بٹ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی سر ہمارے اونر کراچی کے کہ سلمان اقبال بھی سن آف کراچی ہیں. سر یہ کیا بات کی آپ نے؟ نہیں, سن آف کراچی سے مراد میری یہ نہیں ہے. کرکٹ کے اندر کراچی کی کرکٹ کی تاریخ کے اندر جاوید میاداد, شاہد آفریدی اور یہ مون خان جو کوچ ہے کوئٹہ کے, آپ سن آف کراچی تو نہیں, سن آف کراچی سے مراد یہ نہیں ہے. مطلب اتنی لائکنگ ہے یہاں پہ بیک کر رہی ہوتی ہے نیشن جس کو بیک کر رہی ہوتی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں, جاوید میاداد کو جتنا بیک کیا, اس کے بعد شاہد آفریدی کو کیا, اور اس کے بعد یہ سرفراز واحد پلیئر ہے جس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کنگز جو ہے وہ نہیں, میں بات نہیں, ابھی میری بات کمپلیٹ ہوئی ہے, لیٹ می کمپلیٹ, پھر آپ اس کے بعد افلا تفصیل پکڑ لی نا فیضان بھائی کا سن آف کراچی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں اچھا, بات میں یہ کر رہا تھا سر کہ اٹ از ویری ارلی کہ ہم بولیں کہ کوئٹہ غلط کھیل رہا ہے یا اس کی پرفارمنس نہیں ہے. بہت ارلی ہے یہ بات. ابھی ایک میچ ہوا ہے, ایک میچ کے اندر اس کی پرفارمنس کوئی ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کے اوپر تنقید شروع کر دیں. بھائی بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. میرے پوائنٹ آف ویو سے کوئٹہ گلیڈیٹرز ایک اسٹرانگ ٹیم ہے اس ایونٹ کی. اور دوسری بات جہاں تک رہی کہ وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, وہ ناراض ہوتے ہیں, سرفراز احمد بھائی وہ کیپٹن ہے یار, وہ اگر یہ نہیں کرے گا تو ہم اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں یار. دھونی کپتان نہیں تھے پھر کرکٹ, دھونی کپتان نہیں تھے کیا؟ اچھا ایک منٹ نوید بھائی ذرا سر ایک لائن بولیں گے, ایک لائن بولیں. وہ یہ ہے کہ جب سرفراز خاموشی کے ساتھ کیپنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیپٹنسی کے اندر بالکل معصوم بن کے رہے ہیں, تو ہم اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے کپتان ہے, اتنا کول رہتا ہے. یہ فیضان کسی حوالے سے خوش نہیں ہوتے اصل میں. اچھی بات ہے, میں بات کاٹوں گا. کیا کہیں نوید بھائی آپ بتائیں. میں دیکھیں میں نے بھی جتنی کرکٹ کھیلی ہے نا ایز اے کیپٹن ہی کھیلی ہے, چاہے میں نے کراچی کو بھی لیڈ کیا, ڈپارٹمنٹ کو بھی کیا, زونل سے بھی کھیلا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا تجزیہ دے دیتا ہوں اپنا کہ کپتان جب ایسے معاملات کب کرتا ہے, جب دیکھیں اب آپ نے اشر کو کھلایا میچ, اشر اس کا وہ پلیئر تھا جو ایمرجنگ پلیئر تھا, ٹھیک ہے. اشر کی ذمہ داری تھی کہ اپنی پرفارمنس دکھاتا. اشر نے جس لائن اور لین پہ بال کری ہے وہ کپتان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. کپتان اس کو بول رہا ہوا بھائی تو بال کیا کر رہا ہے, اب اس کی لائن اور لینتھ ہی نہیں ہے, بہت سوٹ گیند چاروں طرف کر رہا ہے. نوید بھائی ایک بات کاٹوں گا, ابھی حارث کتنا سینئر بول رہا ہے, حارث اس کی لائن ابھی آخری اوور کے اندر کیا کیا, لیکن اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں ایک میچ کے اندر نہیں کر سکتے. سرفراز کے غصے کو ساتھ میں ہینڈل فلکوائے ہو ساؤتھ افریقہ یاد ہوگا آپ کو, وہ بات کیا کرکٹ کا سرفراز کا غصہ میری سمجھ نہیں آ رہی ہے یہاں پہ. سرفراز کے غصے پہ ہم لوگ اتنا گو کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس کی اسٹریٹجی ہے, وہ کیپٹن ہے, وہ جو چاہے کرے گا یار, وہ جیتنے کے لیے لڑنی نہ وہ لڑنی نہ اپنے ایک اظہار کرتا ہے, باقی وہ گراؤنڈ کی حد تک گراؤنڈ سے باہر نکل کے پورے. میں گراؤنڈ کے اندر کی بات کر رہا ہوں. گراؤنڈ کے اندر سرفراز صاحب کا جو بھی ایٹیٹیوڈ ہے ایز اے کیپٹن, ایز اے ٹیم لیڈر, ایز اے پلیئر, وہ ایٹیٹیوڈ اچھا ہے آپ کی نظر میں, ٹھیک ہے, مگر اس میں کچھ تعامل چاہیے مجھے. کپتان جب بھی جیتتا, ٹیم جب بھی جیتتی ہے جب پلیئرز کو ساتھ دیتے ہیں. کپتان نے 190 اسکور برا نہیں تھا, لیکن کپتان کی اپنی اسٹریٹجی دی جو اس نے بنا کے دی ہوگی, باہر کے کوچز نے بھی دی ہوگی, پلیئر کوچز نے پرووائڈ کیا نا اس کو. اب وہ لڑکا گراؤنڈ میں جا کے پرفارم اگر نہیں کرے گا تو تمام 11 کھلاڑیوں کو کپتان خود تو نہیں پرفارم کر سکتا نا. اچھا آپ پروگرام کا وقت اختتام کے قریب
हमेशा सर। एक एक नाम लेना चाहूंगा, कराची किंग्स या कोयटा कोयटा ग्लैडिएटर्स? ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स। चलें नवीद भाई, आप क्या कहते हैं? सर परफॉर्मेंस को देखते हुए कोयटा या ग्लैडिएटर्स टॉस का बता दें? नहीं बॉस, टॉस तो आज कोई भी जीतेगा, आज कोयटा लगता है मुझे ये कोयटा जीतेगा? जी जी। चलें जी, ठीक है। आसिफ खान साहब क्या कहते हैं सर आप? also go with Quetta. सभी कोयटा के हैं? या फैजान भाई तो कराची को कहेंगे। नहीं, मैं हमेशा इस पे तनकीद करता हूँ, हाथ भी इसी पे रखता हूँ, कोयटा के लिए कोयटा की टीम है आज भी। मेरी कुछ पनाही है या तो चारों पास हुए, चारों फेल हुए। और अगर कोयटा नहीं जीती तो फिर? नहीं जी, मैं तो जीत अगर हार पे- सभी लोग कोयटा को कह रहे हैं तो फिर रह क्या गया? मैं डॉक्टर साहब बताऊं, जो आसिफ भाई ने बात की ना कि वक्त से पहले हम तनकीद उनके तो मैच आज पे तो कर ही मेरे नहीं ख्याल रहे में थे। कराची को हम मैच खेलना ही नहीं उसके चाहिए। बाद आज कोयटा के हालात जार पे कर रहे हैं। देखिए हेल्दी कंपटीशन अगर सरफराज लेगा, सरफराज प्रेशर से हटके खेले। सर Healthy आप competition देखें ना, ले। आपसे ये आप इसको बड़े बखूबी बात समझेंगे क्योंकि आप डॉक्टर के पेशे से वाबस्ता है। आपके पास मरीज आया, अगर मरीज को ही सब कुछ पता था उसे क्या क्या है तो वो आपके पास क्यों आता? नहीं, दवा तो मैं बताऊंगा ना सर। हाँ, वही ये दवा। अब ये जो पता तो कोच है उनको दवा देनी चाहिए ना, सरफराज को, कोच को, मेंटर को, मैनेजमेंट को, नदीम उमर साहब को भी देनी चाहिए कि भाई मैं मालिक हूं, आप इतना परेशान ना हो, टीम हारे जीते आपका काम है, परफॉर्म करना, परफॉर्म टीम को लड़ाना, ठीक, खिलाना। लेकिन इतनी पुअर सी बात है। कैप्टनसी, ठीक है। थोड़ी बहुत पुअर कैप्टनसी भी हमें लास्ट मैच में दिखी। जब 3 आउट हो गए थे, एवरीबॉडी नोज दैट कि शोएब मलिक जो है वो स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। आशिर से बॉलिंग कराए जा रहे हैं, मोहम्मद नवाज से कराए जा रहे हैं, और दूसरे हैंड पे हुसैन तलत थे, वो लेफ्टी बॉलर को इजीली खेल रहे थे। तो वहां से यानी कप्तानी में भी कमजोरी नजर आई। बहरहाल, अब मतलब सब प्रोग्राम का कल वक्त सरफराज खत्म को फ्रंट पे आना चाहिए था। ये बिल्कुल मैं इस बार नहीं, मैं इसके खिलाफ हूं, उनकी जगह नहीं थी 5 ओवर में। जिस वक्त उनके 155 पे आपका कोई आउट नहीं, वो रन भी नहीं बनते, उस वक्त 35 रन भी नहीं कप्तान बनते। बिल्कुल ठीक है जनाब। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम खान साहब, फैजान बाकर साहब, नवीद जमीर साहब sir. और जिब्रान, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने खिताम पर पहुंचता है। उम्मीद करते हैं आज भी दूसरे मैच में जो 7:30 बजे शुरू होगा, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और कराची में खासतौर पे हमारे शहर में जो है ना क्रिकेट मजीद फले फूले। इसी के साथ मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।